خالق کائنات کے فیصلے اکثر ہم کم فہموں کو سمجھ نہیں آتے۔ ہر فیصلے پہ ہم سمجھتے ہیں گویا دنیا کے پہلے اور آخری مظلوم بس ہم ہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ وقتی طور پر فیصلہ گو گراں ہوتا ہے، لیکن وہ کیوں ہوا، اس میں اللہ کریم کی کئی مصلحتیں شامل حال ہوتی ہیں جن کو ہم جیسے کوتاہ بین نہیں دیکھ پاتے۔ وہ مشکل وقت گزر جانے کے بعد جب اس فیصلے کی مصلحتوں کی افادیت کی گرہیں ہم پر کھلنا شروع ہوتی ہیں تو سوائے یہ کہنے کہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ بچتا کہ شکر مولا۔ 19 اپریل 2017 کو اللہ کریم نے ہمیں رحمت عطا کی جو کچھ ساعتوں کے لیے ہمارے پاس رہی، 1 یا شاید 2 گھنٹے۔ سر توڑ کوشش کے باوجود بھی ہماری کوششیں بار آور نہ ہوئیں۔ نہایت کرب کے عالم میں ہمیں رحمت کی واپسی تحریر کرنا پڑی۔ یہ تحریر سراپا کرب تھی۔ اس دوران جو ہم پر بیتی اسے سپرد کرتاس کیا۔ 16 اگست 2020 کو ہمارے اکلوتے ماموں جن سے ہمیں بے پناہ انس، پیار اور عقیدت تھی، ہم سے جدا ہوئے۔ ماموں ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے سسر بھی تھے، اس لحاظ سے ان کا اور ہمارا رشتہ والد اور بیٹے کا بھی ہوا۔ ان کے جانے سے یوں لگا جیسے ہم یتیم ہو گئے۔ ان کے اور اپنے تعلق اور ساری کیفیت کو الوداع میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ پھر یوں ہوا کہ 16 مئی 2021 کا دن آیا اور ہمارے لیے روشن دن کو تاریک رات میں تبدیل کر گیا۔ وہ دن کہ جس دن ہمارے ابو جی ہم سے جدا ہوئے۔ ان کا بیمار ہونا، ان کے اس دنیا منتقل ہونے کے مراحل ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتے رہے۔ ہم چاہ کر بھی ان کو اپنے پاس نہیں رکھ پائے۔ نہ کوئی دعا قبول ہوئی، نہ ہی ان کی جان کا دیا ہوا صدقہ کام آیا۔ افسوس تو یہ کہ ہم ان کو کھل کے رو بھی نہ پائے۔ ابو جی ہمارے سر کا تاج، ہمارے ماتھے کا فخر، ہماری آنکھوں کی عقیدت کا محور اور ہماری تربیت کرنے والے وہ بے مثل استاد جن کی نظیر ملنا محال۔ ہم نے کوشش کی کہ اپنے درد کو اپنے کالم سید اشفاق حسین بخاری میں رقم کریں۔ اوپر مذکور 3 مثالیں ایسی ہیں کہ جب ہم اندر سے ٹوٹ گئے۔ پہلے 2 واقعات جب وقوع پذیر ہوئے تو تھامنے والے ابو جی تھے، انہوں نے حوصلہ بھی دیا، سرپرستی بھی کی۔ مگر تیسرا واقعہ ایسا بیتا ہم پہ کہ اب کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو سر پر شفقت بھرا پدری ہاتھ رکھ کر دلاسا دے۔ آس پاس کوئی بھی تو نظر نہیں آتا۔ عجب نہیں کہ جن پہ یہ واقعات گزریں وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھیں۔ اس بار بھی شاید ایسا ہی تھا، سینے میں اتنی گھٹن تھی کہ پوچھے مت۔ پھر یوں ہوا کہ 5 جون 2021 کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ ایک اور امتحان پیش نگاہ تھا۔ رات 2 بجے اپنے مولا کی بارگاہ میں سر جھکانے کو اٹھا۔ عبادت خداوندی سے فراغت کے بعد 3 بجے آنکھ لگی۔ بیگم صاحبہ 3 بجے واش روم گئیں اور وہیں فشار خون اس قدر بلند ہوا کہ سانس لینا 2 بھر ہو گیا۔ آدھ گھنٹے بعد جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں، ایک گھٹی ہوئی چیخ نے بیدار کیا۔ اوسان خطا، یا مالک یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ فشار خون کی جانچ کی گئی جو بہت بلند تھا، ساتھ ہی ساتھ سانسوں کی آمد و رفت بھی شدید متاثر۔ دن 10 بجے CMH لے جایا گیا۔ انہوں نے جاتے ہی ایڈمٹ کیا اور پھر لگی دوائیوں پہ دوائیاں آنے، چکر پہ چکر۔ قریب دن 2 بجے یہ خبر سنائی گئی کہ ایمرجنسی آپریشن ہوگا۔ یہ خبر کیا تھی؟ ایسا لگا جیسے کسی نے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ ایمبولنس منگوائی گئی، بیگم کو شفٹ کیا گیا۔ ہم ابھی وضو کر کے اپنے مولا کریم سے فریاد ہی کر رہے تھے کہ مولا کرم فرما، میں اتنے امتحان کیسے دے پاؤں گا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ آواز آئی کہ نومولود کے کپڑے اور پیمپر کہاں ہیں، لے آئیں۔ یقین نہیں آیا کہ میرے مولا تو اتنے قریب سے اتنی جلدی فریاد رسی کرتا ہے۔ فوراً کپڑے حاضر کیے اور اللہ کی رحمت کو نرسری میں منتقل کیا گیا۔ شکر الحمدللہ، آج اللہ کی رحمت کو وصول کیے 6 دن گزر گئے۔ جیسے ہی اللہ کی رحمت کی آمد کی خبر ملی، الحمدللہ کہا۔ جب کان میں اذان اور اقامت کہی، خوشی میں آنسو نکل آئے۔ کاش ابو جی ہوتے، یہ فریضہ وہ ادا کرتے۔ وہ آغوش جو رحمت کی واپسی کے سبب خالی ہو گئی تھی، رحمت کی واپسی بار دیگر کی بدولت پھر سے آباد ہو گئی۔ کسی بھی ماں کا غم دیکھنا ہو تو ویران آغوش والی ماں کو دیکھیے، اور خوشی دیکھنی ہو تو آباد آغوش والی ماں کو دیکھیے۔
میں اپنے اللہ کریم کا کتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ دل جو چھلنی تھا، اس دل کے لیے اللہ کریم نے اپنی رحمت مرہم کے طور پر ارسال کی۔ میرے اللہ، میں کیسے آپ کا شکر ادا کروں؟ ہوں تو کم ظرف، لیکن میری طرف سے سجدہ شکر قبول فرمائیے۔ اللہ کی رحمت کو ہم نے سیدہ سکینہ عباس بخاری سے موسوم کیا۔ آپ سب سکینہ عباس کے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔